الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج درس کا آغاز سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سے کریں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش سے کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو جب آپ نے یہ پیغام نکاح وہاں بھیجا تو زینب بنت جحش اور آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش اور رضی اللہ عنہما نے آپس میں مشاورت کی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک آفر کی ہے، ہم اس کو چاہیں قبول کریں اور چاہے رد کریں۔ چونکہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا قریشی خاندان کی اور بڑے خاندان کی خاتون تھیں، اور زید بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو انہوں نے اس رشتے کو اپنے لیے نامناسب جانتے ہوئے دونوں بھائی بہنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ ہم اس رشتے کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلے آیت کریمہ دیکھیں اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور آپ کے حکم کو کتنا ضروری ثابت فرماتا ہے۔ اور ان آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو پھر ہمیں اپنے ذاتی پرسنل مسائل کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، چیز پھر ہمارے قدرت و اختیار میں رہتی ہی نہیں ہے۔ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام نکاح دینا مشورتاً نہیں تھا، ایک آفر نہیں تھی کہ قبول کرو چاہے رد کرو، بلکہ حکم تھا کہ یہ کرنا ہے۔ اور اسی لیے حضرت زینب بنت جحش اور حضرت عبداللہ بن جحش جو آپ بھائی بہن ہیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوئی، آپ کے حق میں کوئی وعید نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ان کو شروع سے پتہ ہوتا کہ یہ حکم ہے پھر وہ ٹالتے تو نبی کا حکم ٹالنا غلط ہوتا، لیکن انہوں نے سمجھا یہ مشورہ ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر عتاب نازل نہیں ہوا، لیکن قیامت تک کے لیے ایک حکم اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومنہ کے لیے مناسب نہیں، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں، کس چیز کا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب کہ فیصلہ فرما دیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے کا۔ اب کس چیز کا اختیار نہیں ہے؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یہ کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملے میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول حکم فرما دیں تو اپنے معاملے میں بھی اختیار نہیں رہتا ہے۔ اور جو پھر نہ مانے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو فوراً زینب بنت جحش اور آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش نے رضامندی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کا مقصود تو نافرمانی رسول تھا ہی نہیں، جیسے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، اور پھر آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا۔ تو اب ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کوئی حکم ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں ہمیں اپنے بارے میں اختیار حاصل نہیں رہتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، میرے خیالات میری مرضی، میرے دوست میری مرضی، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کو شریعت پابند بھی نہیں کرتی ہے، ایسا مقید نہیں کر دیتی کہ آپ سانس بھی پوچھ کر لیں۔ شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے کریں، لیکن یہ تمام معاملات پہلے قرآن و حدیث پر پیش کر لیں، قرآن و حدیث کا اتنا علم رکھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پر آپ اپنے ذہن کو استعمال کر سکتے ہیں، کہاں نہیں۔ ذہن آپ کا ہے لیکن استعمال شریعت کے مطابق ہوگا، آنکھیں آپ کی ہیں لیکن استعمال اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا، کان آپ کے ہیں لیکن سننا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے اور اجازت کے مطابق ہوگا۔ ایسی زبان، ہاتھ، پیر، آپ کا ستر، آپ کا مال کا لینا دینا اور دیگر بہت سارے معاملات۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری اولاد ہے میں کچھ بھی کروں ان کے ساتھ، نو، میری بیوی ہے میں کچھ بھی رویہ رکھوں، نہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو سیکھنا ہوگا۔ اور اگر آپ سرکشی اختیار کریں، آپ آج کل کے دور کے اگر کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم صاحب اللہ اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچائیں اور آپ یہ کہہ کے رد کر دیں کہ ہم مفتیوں کی اور مولویوں کی نہیں سنیں گے، آگے اللہ نے خود فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا، اور گمراہ دنیا میں بھی خوار ہوگا، یاد رکھیں آخرت میں بھی خواری خواری ہے۔ یہاں جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق بسر کرتے ہیں، اور وہ بھی میں نے وضاحت کر دی کہ مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا دو طرح ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم جس چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، اس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہاں اختیار سلب ہے، اب آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے، یا ایک ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی، وہاں پر کچھ حکم بیان نہیں فرمایا، تو اس میں اجازت ہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کیسے فیصلہ کر سکیں گے کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو اپنی مرضی شامل کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اجازت شدہ ہے، یا ان کے حکم کی مخالفت ہے، یا ناموافقت نامخالفت ہم کر سکتے ہیں؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ علم دین نہ سیکھ لیں۔ جو یہاں پر اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، کسی مولوی کے نہیں سنیں گے اور کچھ نہیں، انہیں آپ یہ دیکھیں گے دین کے معاملے میں تو وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن دنیاوی قوانین کے اعتبار سے وہ خود اپنے آپ کو بڑا پابند اور بڑا ہی بھولا بھالا اور بچے کی طرح رکھنا پسند کرتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں۔ مثلا یہی لوگ اگر دبئی چلے جائیں، شارجہ چلے جائیں، UK، USA، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، وہاں پر جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ میری مرضی ہے، میں جیسا چاہے کروں، یہ دنیا میری مرضی۔ قانون توڑیں، ہاسپٹل میں گھس جائیں، چیخیں چلائیں، ایئرپورٹ پہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں جانا چاہیں، کہیں پاسپورٹ دکھائیں نہ دکھائیں، جہاں سے چاہیں نکلنا چاہیں، کیا ان کو اجازت مل سکتی ہے؟ نہیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، پہلے آپ یہ کریں گے پھر یہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، یہ جرم ہوگا، آپ کو سزا ملے گی۔ وہ کیسے قبول کر لیا جاتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام بوجھ لگیں، اور باہر کے احکام پابندیاں بوجھ نہ لگیں بلکہ تعریفیں کی جائیں، بھئی دیکھو کتنا پیارا نظام ہے، تبھی تو دیکھو زندگی میں قرینہ سلیقہ ہے۔ تو ذرا دین کی طرف بھی کبھی آ کر دیکھیں، بہت ہی قرینہ سلیقہ ہے، ہم نے دین کو سیکھا نہیں اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے ایک حکم ہے 49 نمبر آیت میں سورہ احزاب کی ہے کہ اگر کوئی بچی ایسی ہے جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور شوہر اس کو طلاق دے دے تو اس کی عدت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے باقاعدہ جسمانی تعلق، اور ایک ہوتا ہے ان دونوں میاں بیوی کی ایک ایسی تنہائی کہ جس میں جسمانی تعلق قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹ 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ حصی رکاوٹ اس کو کہتے ہیں کہ مثلا کوئی دیکھ رہا ہے، یا کمرے میں شیشے ہیں چاروں طرف، یا سامنے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یا کھڑکی پہ شیشہ ہے اور پردہ نہیں ہے، یا کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیشہ جھجک باقی رہے گی اور میاں بیوی جسمانی تعلق قائم نہیں کریں گے، یہ حصی رکاوٹ کہلاتی ہے۔ یا وہاں کوئی بیٹھا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو، یا کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیمرے سے کوئی مجھے مانیٹر پہ دیکھ رہا ہوگا۔ دوسری شرعی رکاوٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ لڑکی حائضہ ہے، حالت حیض میں، اب چاہے دونوں کی تنہائی ہو جائے لیکن حالت حیض میں جسمانی تعلق جائز نہیں، یا رمضان چل رہے ہیں دونوں حالت روزہ میں ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جیسے لڑکا بعض اوقات ملنے چلا گیا سسرال تو 2-4 باتیں بیوی سے علیحدہ کمرے میں جا کے کر لیے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے مثلا، تو بہرحال یہ روزہ ایک شرعی معاملہ ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ طبعی طور پہ کوئی رکاوٹ ہو، جیسے شوہر شدید بیمار ہے یا لڑکی بہت ہی بیمار ہے اور جسمانی تعلق اس کے لیے باعث ضرر ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی نہ ہو، اکیلے ہوں، اس کو تنہائی اردو میں اور عربک میں خلوت کہتے ہیں، اور اگر یہ تینوں رکاوٹیں نہ ہوں تو اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ، اور اگر کوئی ایک بھی ان میں سے رکاوٹ ہو تو اسے کہتے ہیں خلوت فاسدہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ خلوت صحیحہ یہ جسمانی تعلق کے ہی قائم مقام ہے، لہٰذا اگر ایک عورت کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو گیا اور یا پھر خلوت صحیحہ ہو گئی تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔
ایک حکم میں، لیکن اگر فرض کر لیں کہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، کبھی تنہائی نہیں ہوئے یا ہوئے تھے تو خلوت فاسدہ ہے، تو وہ لڑکی غیر مدخول بہا کہلاتی ہے، یعنی ایسی لڑکی جس سے جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اور ایسی صورت میں یاد رکھیں اگر اسے طلاق دے دی جائے تو اس پر عدت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی چھوئے سے مراد یہاں پر وہی ہے کہ جسمانی تعلق قائم کیا ہو، تو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو نہیں ہے ان عورتوں پر کوئی ایسی عدت جس کو تم شمار کرو، یعنی ان پر عدت نہیں ہوتی ہے، لہذا ایسی لڑکی کو اگر شوہر طلاق دے دے تو عدت تو ہے ہی نہیں، وہ اگلے دن ہی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس حالت میں جب طلاق دیتے ہیں تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لڑکی دوسرے دن ہی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب میں ہی 71ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا ایک فائدہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو بے شک وہ بہت ہی بڑی کامیابی سے کامیاب ہوا، یہ بہت ہی بڑا عظیم کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، موت کے وقت بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، حساب کتاب میں بھی۔ دنیا میں کامیابی کی صورت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا، اگر کوئی آزمائش اس کی مصلحت صحیحہ کی بنا پر متوجہ ہوگی تو صبر کی زبردست طاقت عطا فرمائے گا اور اس مصیبت کو دور کرے گا، دشمن ناکام ہوں گے، لوگ جادو ٹونے کروائیں گے، نامراد رہیں گے، ایسا اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ موت میں کامیابی یہ ہے کہ ایمان پر موت آئے گی، اور بڑی ہی صاف ستھری موت کہ ملک الموت علیہ السلام کثیر فرشتوں کے ساتھ اس کو پروٹوکول دیں گے، روح کو عرش کے نیچے لے کے جایا جائے گا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر عرش الہی، اس کے سامنے اس کے نیچے جا کر وہ روح سجدہ ریز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فرمائے گا کہ اس کی روح کو واپس لے جاؤ اور قبر میں رکھو، اب میدان محشر میں یہ آئے گا۔ اور قبر میں کامیابی یہ ہوگی کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی رہے گی، عذاب قبر سے انسان محفوظ رہے گا۔ میدان حشر میں کامیابی یہ ہوگی کہ انسان ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوے، بھوک، پیاس، ان سے محفوظ رہے گا، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ اور پل صراط پر ثابت قدمی ہوگی، اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا، اسے جہنم سے بچایا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے صرف خدشات پالے ہوئے ہیں لوگوں کی باتیں، بھائی آج دین پہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین پہ چلو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، حلال کماؤ گے بھوکے مرو گے، اپنے بیوی بچوں کو بھوکے مارو گے، اگر دیندار بنو گے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی حقیقی دیندار بننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ان اقوال جو اللہ کا وعدہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اللہ کی بات پر عمل کر کے ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی؟ نہیں۔ اچھا بعض کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، اللہ رسول کی بات مانتے ہیں، ارے بھائی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، اور حکم ماننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ آپ یو کے جا رہے ہیں، US سے جا رہے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ میں وہاں کی گورنمنٹ کا حکم مانوں گا، کوئی پوچھے کہ تم نے وہاں کے قوانین سیکھ لیے ہیں، تمہیں وہاں کے لاز پتہ ہیں، وہاں کے لیمیٹیشنز، کنڈیشنز پتہ ہیں آپ کو، آپ نے کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن میں ان کا حکم مان لوں گا۔ ہر سننے والا کہے گا کہ آپ کیسے مان لیں گے جب آپ نے سیکھا ہی نہیں، آپ تو ایئرپورٹ پہ اترتے غلطیاں کرو گے، پھر باہر نکل کے مزید غلطیاں، ڈرائیونگ کرو گے تو غلطیاں، پہلے سب چیزیں سیکھو بھائی، یہ ہے کہ نہیں عقلی لحاظ سے، آپ سب مجھے بتائیں۔ لیکن دین کے معاملے میں جی ہم تو اطاعت کر رہے ہیں، بس جتنا مفتی صاحب تربیت ہو سکی ہم نے کی، بھائی جب آپ نے پہلے سیکھا ہی نہیں تربیت کیا کریں گے؟ آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں تو کامل اطاعت کیسے کریں گے؟ اور جب آپ نے کامل اطاعت ہی نہیں کی تو پھر آپ کامل فائدے کیسے حاصل کریں گے؟
کامل اطاعت کبھی نہیں کی، لیکن فائدوں کے بارے میں آپ شکوک و شبہات میں، اب بھائی آج کل دین پہ چلیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ آپ نے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی سنجیدہ کوششیں کی ہیں، اللہ اس کے رسول کی کتنی اطاعت کی ہے؟ تو میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، خدا را اس قسم کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور اگر خود آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ آج آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر ایک آدمی نے بھی آپ کی بات مان کر غلط راستہ اختیار کر لیا، اتنا بڑا گناہ جاریہ ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے گا۔ اس کے بعد یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 23 ہے، یہ پہلے بھی ایک مضمون میں بیان کر چکا ہوں۔ بعض لوگ آیات کے ظاہر کو لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ مزارات پر جا کے صاحب مزار سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بدگمانیاں ڈالتے ہیں۔ یہ میرے کل پرسوں کے درس میں بھی ایک آیت آئی تھی، میں نے ایسی کہا تھا، اب پھر ہے کہ بھئی آپ جو قبروں پہ جاتے ہیں، قبر والے نہیں سنتے ہیں، انہیں پکارنے کا کیا فائدہ، ان سے گفتگو کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا دلیل ہے جی؟ یہ دلیل ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، برابر نہیں ہیں زندہ اور نہ مردہ۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور اے حبیب وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبور میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں۔ اب کہتے ہیں دیکھیں قبور کا لفظ آیا، بھائی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، ان آیات کا مفاہیم ذرا دیکھیں۔ یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، ان سے مراد قلبی لحاظ سے زندہ اور مردہ ہیں۔ جس نے نبی کی اطاعت کی، جو ایمان لایا، جس نے قرآن کے حکم کو مانا، وہ قلبی لحاظ سے زندہ ہے۔ اور جنہوں نے اس کی سعادت حاصل نہیں کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں نا، ابھی تو نازل نہیں ہوئی۔ اس وقت بتائیں کون سے صحابہ کرام مزارات پر جا رہے تھے؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے آپ کسی سے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئیں، اس زمانے میں کفار منافقین سامنے موجود تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اور بہت ساروں کو مدنی زندگی میں آ کر دعوت اسلام دی ہے، لیکن نہیں مانا انہوں نے، وہ قلبی لحاظ سے مردہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تفسیر اٹھا کے پڑھیں، ہماری آپ کی بات یہی آپ کو ثبوت نظر آئے گا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے جس کو چاہے، یہاں سنانے سے مراد یہ ہے کہ قبولیت کا سننا۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں آپ کوئی بات سنتے ہیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں وہ ادھر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اعراض والا سننا ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو بولو، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، بولو، اب سن رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، یہ قبول نہ کرنے والا سننا کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کہیں کہ اچھا چلیں مجھے کوئی نصیحت کریں، غور سے سنا، اس پہ عمل کیا، یہ قبولیت کا سننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو کہ اے حبیب کریم، آپ اگر کسی کو تبلیغ دین کرتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہدایت کو قبول کرے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس لیے آخری آیت میں فرمایا ان انت الا نذیر، آپ تو محض ڈر سنانے والے ہیں، آپ بس ان کو ڈرائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی قبولیت والا سننا سنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے بعضوں سے اپنی تائید غیبی کو ہٹا لیا ہے۔ آپ تبلیغ کریں گے، بعض قبول نہیں کریں گے، اور ایسی ہوا نہیں کہ قبول کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ قبولیت کا سننا سنائیں، آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ سنا سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو کامل ہدایت دے سکتا ہے، ان کے دلوں کو مائل کر سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ کوئی لازم نہیں کیا گیا، لہٰذا آپ خالی ڈرائیں، مانتے ٹھیک، نہیں مانتے تو ان کے لیے آخرت میں سزا ہے۔ اور یہاں جو یہ فرمایا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبور میں ہیں۔ کیا نبی کریم مزارات پہ جا کے گفتگو کر رہے تھے اور پھر آیتیں نازل ہو گئیں کہ جو قبر میں ان سے باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمایا، آپ دفن کیے گئے، تو میں بلا جھجک چلی جاتی تھی کیونکہ آپ میرے شوہر تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کو قبر میں رکھا گیا،
میں بلجک جاتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا تو میں باقاعدہ اپنے آپ کو ڈھک کر اور احتیاط سے جاتی تھی، کیونکہ اب ایک نامحرم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جان رہے ہیں کون آ رہا ہے، سیدہ عائشہ ان کی رعایت فرما رہی ہیں۔ آج کتنے لوگ جا کے مزار رسول پر سلام عرض کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبرستان تشریف لے گئے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر سرکار اس کے ظاہر معنی کو لے لیں تو جو قبور میں سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب سو رہے ہیں اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ ابا جان السلام علیکم، تو لوگ آپ پہ ہنسنے لگیں گے، کیونکہ ابا سوئے ہوئے سن نہیں رہے ہو، تم ابا سوئے ہوئے ابا کو سلام کر رہے ہو۔ سوئے ہوئے کو سلام کریں تو بے وقوفی، اور جو دنیا سے فوت ہو جائے اس کو سلام کرے اگر وہ سنے نہیں تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو اور بڑھ کر کچھ چیز ہوگی۔ اور کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خلاف حکمت کام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں باقاعدہ اور آپ کی بات کو سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے لوگ اس کو دفنا کے چل پڑتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ تک سنتا ہے، اور آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان آیات کے ظاہر کو نہ لیں، بلکہ جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعویلی مفہوم رکھا ہے اسی سے استدلال کریں، اسی کو درست تصور کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن عظیم کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، سرًا وعلانیتاً، چھپا کر اور ظاہر کر کے، یرجون تجارتاً لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں ایک ایسی تجارت کی جس میں نقصان نہیں ہوگا، ہرگز نقصان نہیں ہوگا، ہرگز وہ تباہ نہیں ہوگی، لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا پورا دے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے، یعنی زیادتی دے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ یہ 29ویں اور 30ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، 28ویں میں عرض کرتا ہوں، وہ ذرا اوپر میرے توجہ نیچے آ گئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کے راہ میں خرچ کریں، پوشیدہ طور پر کبھی ظاہر کر کے بھی، تو پھر ان کو یہ تجارت نقصان دہ نہیں ہوتی، یہ آخرت میں بڑا اس کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 28ویں آیت میں ذرا لیتا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، محض ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے اہل علم۔ دیکھیں اہل علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو سند والے ہوتے ہیں لیکن حقیقی علم نہیں ہوتا، ان سے مراد وہ طلبہ ہوتے ہیں جو دارالعلوم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کتاب کو توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، نہ سبق تیار کرتے ہیں، نہ استاد کی گفتگو غور سے سنتے ہیں، انہیں پڑھتے ہوئے جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، بس وہ کہتے ہیں جلدی سے کلاس ختم ہو ہم بھاگیں۔ اس کے بعد جب وہ کلاسز آف ہو جاتی ہیں تو اپنی کتابوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ تکرار کرنے بیٹھتے بھی ہیں، تکرار کا مطلب ایک دوسرے کو سبق سنانا، ریپیٹ کرنا، حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں گروپ کر کے، گروپنگ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی گروپ بنا لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سبق سناتے ہیں، لیکن اس میں بھی دنیا کی باتیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، حتیٰ کہ یوں ہی ہر کلاس میں پٹتے پٹاتے ڈانٹ حاصل کرتے وہ بعض اوقات دورہ حدیث تک آتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں، ان کو اگر سرٹیفکیٹ مل جائے اس پہ لکھا ہو کہ یہ عالم ہو گیا، وہ حقیقی عالم نہیں ہے، اور نہ یہاں وہی عالم مراد ہے۔ یاد رکھیں یہاں وہ مراد ہے جس میں وصف علم موجود ہو۔ جب بھی آپ اس میں فاعل صفت کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مثلا ظالم، عالم، جاہل، تو جس سے یہ لفظ بنے ہیں نا اس کو مصدر کہتے ہیں، وہ مصدری معنی اس شخص میں ہونا چاہیے۔ مثلا ظالم ظلم سے بنا ہے، ظلم اس میں ہوگا تو وہ ظالم کہلائے گا ورنہ نہیں۔ اس طرح عالم سامنے والے میں علم ہوگا تو عالم کہلائے گا ورنہ نہیں۔ جاہل
یہ اس میں جہل ہوگا، جہالت ہوگی تو جاہل کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ مسلمہ اصول ہیں۔ اس کا مطلب ایک شخص کو آپ کہہ رہے ہیں عالم اور علم ہے ہی نہیں، تو یہ غلط بیانی ہے۔ علم والا صاحب علم وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری باطنی دونوں طرح کے علوم رکھیں۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہو، حدیث پڑھی ہو، انہوں نے فقہ پڑھا ہو، اس کے مفاہیم ذہن کے اندر ہوں، بنیادی اصطلاحات ذہن میں ہوں، مسائل ذہن میں ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی باطنی تربیت ہو چکی ہو، باطنی گناہ ظاہری گناہوں کو سیکھ چکے ہوں، ان سے بچتے ہوں۔ یہ ہے حقیقی عالم۔ اور جب اس طرح انسان ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بہت اچھے انداز سے سیکھتا ہے، واقعی علم پڑھتا ہے، علم کو اپنے اندر محفوظ بھی کرتا ہے، ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، گویا کہ جو پڑھا اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کرتا ہے، یہ اچھا عالم ہوتا ہے۔ اور حقیقی عالم یہ ہے، چاہے اس کے پاس سند نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سند دی تھی صحابہ کرام کو، اور ان میں مجتہد صحابہ تھے، قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ اس کا مطلب ہے سند سرٹیفکیٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں وصف علم ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ نے علماء کی تعریف بیان فرمائی کہ اللہ سے محض اہل علم ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں، ایسے مراد وہ علماء جو ظاہری باطنی علوم سے مزین ہیں، جن کے اندر وصف علم موجود ہے، جنہوں نے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا ہے، اپنا احتساب کیا ہے اور برائیوں کو دور کیا ہے، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی سعادت حاصل کی ہے، تربیت حاصل کی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اچھے عالم، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب بھائیوں کا، بہنوں کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، آج جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پوری دنیا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہمیں ایسا گناہوں سے پاک و صاف کر دے جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو، ہمارے ظاہر کو، باطن کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما، سوچیں تو اچھا سوچیں، دیکھیں تو پاکیزہ دیکھیں، سنیں تو اچھی بات سنیں، بولیں تو خوبصورت بات بولیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کسی کی صحبت میں رہیں تو اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر رہیں، اگر ہم کسی سے ناراض ہوں تو صرف تیری رضا کی خاطر۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا لے جیسا تجھے اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے، جھوٹ بول کر مال لے لیا، فراڈ کر کے مال لے لیا، دھوکہ دے کے مال لیا، کسی کی امانت دبا لی ہے، وراثت نہیں دی ہے، اسے دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، سود کے ذریعے مال حاصل کر لیا، رشوت کے ذریعے مال حاصل کر لیا، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ جہنم کی آگ ہے۔ جیسے ہم مریں گے قبر میں یہ تمام چیزیں سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں مسلط ہو سکتی ہیں، میدان محشر میں ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے۔ اللہ ایسا ہمارا کوئی بھائی بہن اگر دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہے، اسے موت سے پہلے تمام مال واپس کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، صاحب مال سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم میں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، انہیں گالیاں بکی ہیں، تھپڑ مارے ہیں، برا بھلا کہا ہے، جہاں تیری اجازت نہیں تھی، وہ ان ذرائع سے اور ان طریقوں سے کسی کو اذیت پہنچائی ہے، چاہے شوہر نے بیوی کو، بیوی نے شوہر کو، ماں باپ نے اولاد کو، اولاد نے ماں باپ کو، باس نے ماتحت کو، ماتحت نے اپنے بڑوں کو، مالکن نے ماسی کو، ماسی نے مالکن، نوکر نے آقا کو، آقا نے نوکر کو، دوست نے ایک دوست کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ میں ہمت کر کے ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام اس طرح کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں رجوع کر کے خوب کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو علوم دینیہ اور دنیاویہ سے مالا مال فرما دے، ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کا آدمی بنا دے، بہت زیادہ محنت کر کے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اپنے مذہب، اپنے ملک کو، اپنے دین کو، اپنے مسلک کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، کتنی ماؤں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو شوہروں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو سکون عطا فرما، جو چیزیں ان کے لیے باعث تکلیف بن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے مالک مولا، ان کے سہاگ کو سلامت رکھ، بچوں کو ان کی طرف مائل فرما، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، جو ہمارے بھائی ایسے ہیں
جو اپنی بیوی کی طرف سے پریشان ہیں، بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور حوصلہ عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو ان کا حق پہچاننے اور ان کے ساتھ پیار و محبت کا اور اطاعت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے ہمارے جو بھائی بہن باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو خاص طور پہ فرما برداری عطا فرما، انہیں باہر کے غلیظ اور گندے ماحول کی آلودگی سے محفوظ فرما دے۔ خصوصاً ہمارے جو بچے بچیاں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جہاں عریانیت بھی ہے، وہاں پہ دوستیاں ہیں، زنا بھی ہو سکتا ہے اور دیگر چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو پاکیزگی عطا فرما، ان ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرما دے۔ خاص طور پہ دعا فرمائیے ہمارے وہ بھائی بہن جو دینی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ تعاون کر کے علماء اور مفتیان کرام تیار کروانے میں ہمارے ساتھ معاون اور مددگار ہیں، اور ہمیں ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں، دین کے کام میں آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، اگر ان کے دینے میں اخلاص میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اخلاص کی کمی کو دور فرما دے، مزید اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں اس مال کے خرچ میں مزید ہمت عطا فرما، اس خرچ کو، اس دین کی مدد کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجات کی بلندی کا سامان بنا دے، نیکیوں میں اضافے کا سامان بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو بخش دے، ان کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے ثواب جاریہ کی نیت سے کچھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کے لیے اس کو قبول فرما کے بہت بڑا ثواب جاریہ کر دے، ان کے قبور کو نور سے منور فرما دے، تحت نگاہ وسیع فرما دے، قبر کے عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما، ان کے قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، قبر کے اندر راحت اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں بہنوں کو گھروں میں بھی سکون دے دے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے دور کر دے، پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کو میدان محشر میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔